حرم نبیوں کا وطن، تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے، کوئی مار رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے، خدا غافل نہیں سب دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر کی للکار بننا ہے، صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے، تمہیں عثمان سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے، تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے، سپاہ سالار بننا ہے۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں رانا عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 TV۔ ناظرین، آج میں الفارابی اسلامک اسکول پرائم کیمپس میں موجود ہوں۔ اس اسکول کی سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ اس اسکول کی مارننگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ درود شریف سے ہوتی ہے، اور اوبویسلی نام جب اسلامک ہے تو اسلامک ایکٹیویٹیز اس اسکول کی پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ ان بچوں میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، اسلام کی ان بچوں کو نو ہاؤ ہے۔ اس اسکول کے جو پرنسپل ہیں چودھری آصف صاحب، ان کے لیے میری سب سے پہلے بیسٹ وشیز ان کے لیے کہ وہ بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اتنے اچھے پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ بچوں کو درود شریف سکھایا جاتا ہے۔ اور اس اسکول کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ ان کے ٹیچرز کا لباس جو ہے وہ فاطمی کریکٹر کا لباس ہے، جو حجاب جس کو ہم یوزلی کہتے ہیں۔ اور ہوپ فلی ان بچوں سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ ان بچوں سے بات کرتے ہیں۔ ان بچوں نے پوئمز مختلف قسم کی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو میسیجز انہوں نے دینے ہیں وہ آپ تک کنوے کریں گے۔ ان ٹیچرز سے بات کرتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر ان بچوں کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پیرنٹس کا کام جو ہے وہ تربیت دینا نہیں ہوتا، ان کو ٹائم دینا بھی ہوتا ہے۔ جو مجھے ان بچوں سے جب میں 3 دن پہلے فیصل مسجد میں ملا تھا تو میرا بڑا دل کیا کہ ان بچوں سے بات کرتے ہیں۔ آئیں ان بچوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوئم سنتے ہیں کہ ان کے دل میں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے جو ہیومینٹی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان بچوں سے بات کرتے ہیں۔ آئیں۔ یا اقصی یا اقصی لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم نبیوں کا وطن، تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے، تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے، تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کعبے کیسر و کسریٰ، تمہاری جرتوں سے القدس تکبیر سے گونجا، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم نبیوں کا وطن، جناب عمر کی للکار بننا ہے، صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے، تمہیں عثمان سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے، تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے، سپاہ سالار بننا ہے۔ لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم نبیوں کا وطن، یہ ایک شہزاد کا ہے خواب، ہوں دیوار اقصیٰ کی، حلالی ہو بھرے رائس پہ ہو تحریر کلمہ کی، وہاں زہری افطاری کے ہو پر نور سے لمحے، وہاں خوف و خطر کے بن ہو یوں عیدین کے خطبے، تمہیں قبلہ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا، تمہیں اسلام کا پرچم لہرا نہیں ہوگا، تمہیں قبلہ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا، تمہیں اسلام کا پرچم لہرا نہیں ہوگا، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک۔
लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मोहम्मद अयान, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। आज क्या सुनाएंगे आप हमें? आज मैं आपको पोएम सुनाऊंगा। सुनाएं, पोइम सुनाएं। Time is ticking by, the world is standing by, images getting worse, voices getting hoarse, children blown to bits, no one calling quits, humans burnt alive, no chance to survive, mothers scream in pain, explode with child brains, unborn in the womb, straight to the tomb, dreams killed, ambitions unfulfilled, shaking from the shock, death around the clock, still they insist. Doctors are terrorists, terror in children's eyes, bombs rain from the skies, calling for the mom who was crushed by a bomb. You say we terrorize? Come see our skies. Yes, that is it. Let's see how much you bear. No gluten for your bread, no grace for our debt, no power or water, just power, bear, slaughter, body parts unclaimed, breathing bodies maimed, the rotted stench of death. No time to catch a breath, no time to mourn or think, or hits before we blink. Hospitals under attack, trying to make us crack. Well, little do they know, even an embryo who is born on this land is born to withstand, born to resist with the right to exist. Resilience is bred. It's our butter and bread. We will not leave our land. I want they understand. अच्छा, मुझे ये बताओ, आप जो ये मूवमेंट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ये आपको किसने सिखाया है? आपने वो पोइम तो बोल दी है, वो इंग्लिश में बोली है। आप मुझे ये बताओ कि मैं शॉक्ड हूँ, आप उसी लाइन के मुताबिक आप वो मूवमेंट कर रहे थे, तो ये किस मैडम ने सिखाया आपको? ये पोइम किसने रेडी करवाई है आपको? मैम उस्मा और टीचर हसीना ने। दोनों ने करवाई है। उन दोनों मैडमों को सबसे पहले तो सलाम है मेरा। और दूसरा, नाजरीन, इतना टैलेंट यार, मैं तो शॉक्ड हो गया उसकी सिर्फ ये कुछ सेकंड्स की जो उसने मूवमेंट ये साथ कर रहा है, एक्ट कर रहा है। बेटा, आपने क्या बनना है बड़े होके? कुछ है माइंड में? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या बनना है बड़े होके? साइंटिस्ट बनना है, और आप बनोगे इंशाल्लाह, होपफुली। ठीक है, अच्छा लगा आपको। मुझे आप जो मूवमेंट कर रहे हो, ये एक एक्ट कर रहे हो जो आप, मेरे लिए तो बड़ा शौक़ था ये। नाज़रीन, बाकी पीछे बच्चों पे चलेंगे। ये हमें आसिफ साहब ने कहा था कि हमारे स्कूल में टैलेंट, तो मैंने तो इन दो बच्चों में देख ही लिया है, बाकी बच्चों में भी होपफुली होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। आप क्या सुनाएंगे हमें? हमें गज़ा के बच्चों की हेल्प करनी चाहिए और हमें इसराइलियों प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए, और हम बाइकआउट करके उनकी जंग में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसराइल की जो चीज़ें बाइकआउट करनी है वो कौन कौन सी हैं? लेज़, कुरकुरे और फंटा, पेप्सी, 7 अप, कोका कोला और ये चीज़ें। आप कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके मैंने हाफिज़ बनना है। चलो जी, अल्लाह करे यहाँ हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नहीं, अभी गज़ा के बच्चियों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। आप खड़ी हैं ना उनके साथ, उनके कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। हमें ज़्यादातर दुआ करनी चाहिए। ये चीज़, ये ऐसा अपनी साउंड वाली आवाज़ जब आपने निकाली है ना, ये आवाज़ निकालें। हमें दुआ करनी चाहिए और इसराइली प्रोडक्ट्स की चीज़ों से बाइकआउट करना चाहिए, और कोका कोला, फंटा, ये जो सब चीज़ें हैं ये नहीं खानी चाहिए। अगर हम वो खाएंगे तो उनके वो पैसे उनको मिलेंगे, उनकी प्रमोशन होगी, उनकी प्रमोशन करनी नहीं है, वो हमने करनी नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ तो मोमिन का हथियार होता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इजरायली प्रोडक्ट्स, हमें इनसे बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जब उन्हीं के पास ये जब प्रॉफिट आती है तो जाके वो फ़लस्तीन पे हमला करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ये सब इस्तेमाल ना करना चाहिए। उनका कोड है 729 और 821। हमें इन चीज़ों से बाइकआउट करना चाहिए। और जो बाकी चीज़ें हैं, लेज़, फांटा, ये सारी चीज़ें इजरायली प्रोडक्ट हैं, हमें बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ना 4 स्टेप्स कदम उठाए थे। सबसे पहला तो हमने बाइकआउट किया था, उसके बाद हमने फ़ंड जमा की थी, उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की थी, फिर हम लोगों ने रैली निकाली थी। इसी तरह हमने ये 4 स्टेप किए थे। बेशक हम वहाँ पे जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हमने ये यहूदियों को यकीन दिलाना है कि ना हम ब्रेव गर्ल, आप बहादुर लड़की हो बहुत। बोलें। क्योंकि हम जब उन्हें यहाँ से यकीन दिलाएंगे कि हम वहाँ पे जाके जंग नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, ईमान बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहती थी। अच्छा, बाइकआउट हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किस चीज़ का डर है? बच्चियाँ यहाँ पे आप
میں ڈیلی دیکھتا ہوں شاپس پہ، مارٹ میں، ہر جگہ اتنا رش ہوتا ہے، آپ کو 10 پیکٹ لے رہا ہوتا ہے لیز کے، تو پھر وہ بائک آؤٹ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ وہ تو ان کو بھی نہیں پتہ، ہمیں جا کے انہیں خود بتانا چاہیے. جب بندے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا گناہ نہیں ہوتا، جب بندے کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے تب اس کو گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جا کے بتانا چاہیے. اچھا، ان کے پیرنٹس تو پھر سمجھدار ہوتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس ان کو کیوں وہ ایسی پروڈکٹس لے کے دیتے ہیں؟ ان کو بھی شاید نہیں پتہ ہوگا، ہمیں تو ان کے پاس بھی جا کر بتانا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں خود جا کے ان کو بتانا چاہیے ہوتا ہے. ہمیں فلسطین بہن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور کیا دعا کریں گے اللہ سے آپ ان کے لیے؟ رو کیوں رہی ہو گڑیا؟ روتے نہیں ہیں. چلیں، تھوڑا سا ناظرین ایموشنل ہو گیا، کوئی بات نہیں. کیا نام ہے؟ جواد شہید. جواد سعید. اچھا جواد، کیا سنائیں گے؟ کوئی پوئم سنائیں گے یا کچھ ہمیں میسیج دیں گے اچھا سا؟ اور بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ مجھے بڑے ہو کے فوجی بننا ہے، اور میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. جی دیں. ہمیں مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے ہمیں چیزیں، یہ اسرائیلی پروڈکٹس نہیں کھانی چاہیے، جیسے لیز، کوکو کولا، مرینڈا اور 7 اپ، یہ ہمیں چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اس سے ہمیں بائک آؤٹ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں کھائیں گے اس کے پیسے ادھر جائیں گے، اور وہ اس سے فلسطین بہن بھائیوں کو نقصان پہنچے گا. ہمیں فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. مسجد اقصیٰ ہمارے قبلہ اول ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا جا کے جماعت پڑھائی تھی. اس وجہ سے ہمیں اس میں چیزوں سے بائک آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا، بائک آؤٹ کریں گے ان چیزوں کا؟ یس. پنکی پرومس کرو میرے ساتھ، آج کے بعد کچھ کھاؤ گے تو نہیں ان کی؟ لیز، کولڈ ڈرنک، پیپسی، جتنی بھی چیزیں، کچھ بھی نہیں کھاؤ گے؟ پکی بات ہے. کیا بننا ہے بڑے ہو کے آپ نے؟ فوجی. فوجی. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن حیدر. طلحہ؟ محمد حسن حیدر. حسن حیدر. حسن، آپ نے کیا سنانا ہے؟ کوئی پوئم سنانی ہے یا میسیج دینا ہے آپ نے بھی طلحہ کی طرف؟ میسیج دے. چیزوں سے بائک آؤٹ کرنا چاہیے، ان کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اگر آپ ان کی چیزیں کھائیں تو وہ ان پیسوں کے بام وغیرہ بنائیں گے. گڈ. آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں اور اچھے کاموں میں وہ یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے ایک بات شیئر کروں میں. وہاں پہ ایک فادر تھے، ابو تھے، ان کے پوری 10-12 خاندان کی جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے ہم سب جتنے بھی مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک سے انہوں نے ہماری شکایت کی ہے. اس باپ نے اپنی سب بچوں کو آگے رکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ہیلپ کو کوئی نہیں آیا، یا رسول اللہ، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ. تو میرے لیے بہت شرمندگی کی مقام تھا یہ، اور میں 3-3.5 گھنٹے ریلی پہ رہا ہوں. اور میں نے کہا یار میری طبیعت خراب تھی، میں نے کہا میں نے بولنا ہے جتنا میں بول سکا، مجھے پرواہ نہیں تھی پیچھے کون تھا کون نہیں تھا، جو منہ میں آ گیا وہ بولتا گیا. اور میں جب آپ بچوں سے ملا، آصف بھائی سے میری جب بات ہوئی تو میری بہت یہ خواہش تھی کہ میں آپ سب بچوں سے بات کروں، کیونکہ آپ بچوں نے جو میسیج دیے میرے ذہن میں یہ میسیج نہیں تھے. اور لیز، کولڈ ڈرنک وہ ہم یوز کر رہے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنی جرت کو، بہادری کو بہت بہت سلیوٹ میری طرف سے. اور ہمیں اسرائیل کی بائک توڑ دینی چاہیے، جس طرح لیز، جوس، پیپسی، تولا، 7 اپ، بسکٹ، لیمن، سب کچھ. اور اب پیسے لے کے اگر کسی کو ہیلپ کی نیڈ ہو تو ہیلپ کرو گے اس کی؟ کیسے کرو گے؟ کیا لے کے دو گے ان کو؟ ان کو چیزیں لیتے دے دی. نہیں دینی چیزیں لے کے، پکی بات ہے. پنکی پرومس کرو آپ. یس. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ان بچوں سے میں بات ختم کروں، کیونکہ ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بڑا میں نے انجوائے کیا. اور ان بچوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگا. آپ سب، ایک بچی رونے لگی تھی، وہ بچی کدھر گئی ہے؟ گڑیا، آپ کو کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے سوری یار، آپ رونا نہیں ہے. میری بہن آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں میری طرف سے. اور آپ بات کریں گی اینڈ پہ؟ آپ رونے کیوں لگی تھی؟ کیونکہ فلسطین کی ویڈیو جب میں دیکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی بچی، میرا دل نہیں ارے بڑھتا. یار کوئی نہیں، میری بہن بیٹا آپ کے لیے بیسٹ وشیز میری طرف سے.
اور بہادر رہیں کیونکہ آپ نے بھی بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی ہیں کیونکہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں. اور ناظرین ماشاءاللہ سے بچی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. آج میں اپنے سوئے ہوئے خاموش تماشائی حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھیں اور مسلم امت کی فریاد سنیں. مدد نہ صحیح ہمدردی کے چند الفاظ کہتے ہیں. بیت المقدس جہاں میرے نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کروائی، جہاں میرے نبی نے نماز فرض ہونے کے بعد 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھائی، آج بیار و مددگار ہیں. آج وہاں کے چند مسلمان جو سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی مدد کے منتظر ہیں. ہمیں مسلمان حکمرانوں کی خاموشی دیکھ کر اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. بقول شاعر، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یوتھ ہے. میں الفرابی اسلامک اسکول پرائم کیمپس کے توسط سے حکمرانوں عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ مسلمانوں کے بعد میں ہے. پہلے انسانیت کی جنگ معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں. کیوں؟ ہمیں اس ملک کے حکمرانوں کو یہی پیغام ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم لوگ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ہم بھی ہو سکتے تھے؟ یہ جو گھر ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے گھر بھی ہو سکتے ہیں. راتوں کو سوتے نہیں ہیں کہ آسمان پر میزائلوں کا شور اتنا ہے. کھانا جو بہت تھوڑا ملتا ہے، بچوں کو کھلا کر زندہ ہیں، موت کے لیے تیار ہیں بلکہ منتظر ہیں. ہمیں اپنے گھروں کی جنتوں میں بیٹھے بیٹھے گواہ بنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس پر استقامت قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی سکینت نازل کرتا ہے. دنیا میں مرنے کے بعد وہ شہید کہلاتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ان کو فوراً جنت مل جاتی ہے. وہ پھر پرندوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں اور رزق پاتے ہیں. امتحان تو اصل میں ہمارا ہے. کیا ہم نے اس سب سے کیا سیکھا؟ کیا ہم اہل قرآن بنے؟ کیا ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اور بڑھایا ہے؟ ہم شک میں پڑ گئے کہ شاید مخالف لوگ ہی درست ہیں جب بھی مدد نہیں آ رہی. کیا ہم نے اپنے رب سے ویسا تعلق بنانے کی کوشش کی کہ کل جب مجھے موت آئے تو میں جنت کی خوشبو پاؤں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں، رات کی تنہائیوں، دن کی مصروفیات میں دعاؤں کے میزائل لانچ کریں. ایک مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہوتی ہے جو وہ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب میری دعا سن رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان کی تکلیف دل سے محسوس کریں اور اپنے حصے کے کرنے کے کاموں پر توجہ دیں. ورنہ جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو اسے فوراً نظر انداز کیا جائے تو وہ جلد ہی کینسر بڑھ کر پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری مسلمان بنائے، اس میٹھی نیند سے جگائے جس میں آپ خود غلطی کے ساتھ سو رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ. اسرائیل کا کوڈ ہے 729 اور لیس لوس لائس فینٹا جو اسرائیل کی کمپنیاں ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ایک تو کفار روز اول سے اسلام کا دشمن ہے، دوسرا ان کا ناپاک ارادہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرے. ہمارے بائیکاٹ سے فائدہ ہوا ہے. بہت سی کمپنیاں فری کی لالچ دے رہی ہیں، لیکن ہم اس بائیکاٹ کو قائم رکھتے ہوئے انہیں مسلمانوں کا خون بہانے میں مدد نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عوامی طاقت کو کم مت سمجھے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ شکست اپنوں کے ہاتھوں ہی کھائی ہے. مسلمان امرا کا روز اول سے وطیرہ ہیں کہ جب تک ہلاک و آن ان کے اپنے سروں پر مسلط نہ ہو وہ نہیں جاگتے. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اور ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ ان کے لیے ہتھیار وہ نہیں خرید سکیں گے جن سے وہ فلسطین بھائی بہنوں کا خون بہاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ابابیلوں کو بیچ کر فلسطین کی مدد فرما. فرشتوں کو ننگی تلواریں دے کر بدر کے میدان میں اتار. یا اللہ فلسطین مجاہدوں کی مدد فرما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میم، آپ کے بچوں میں ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ان میں ٹیلنٹ ہے اور ان کی پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو میم ایز اے ٹیچر، کیونکہ استاد کا رول جو ہے وہ اسلام میں ایک بہت بڑا رول دیا گیا ہے،
تو آپ کو ایز اے ٹیچر مطلب کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے یہ پازیٹیو چیزیں بچوں میں کنوے کر کے؟ ایز اے ٹیچر میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں سب سے پہلے سیٹسفیکشن آتی ہے، اور آج کل کا جو دور ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین بھی میں نہیں کہوں گی کہ وہ اتنی ذمہ داری ہے، استاد پہ ہے، کیونکہ والدین تو بچے کے فیوچر کو لے کے کنسرن ہے، لیکن بچے کو تربیت سے تعلیم تک کا سفر پیرنٹس کی جگہ زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ ہے ٹیچر کا کام۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کبھی بلو ڈے، کبھی ریڈ ڈے، کبھی فلاں ڈے مناتے ہیں، کبھی کہاں آؤٹ ڈور لے گئے، کبھی کہاں لے گئے، اگر ہم ان کا ناطہ جو ہے دین کے ساتھ جوڑ دیں، ہم اپنے جو ہمارا بیسٹ کریکولم قرآن ہے، اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو ہمارے بچے نہ صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور ایز اے ٹیچر میرا خیال سے کہ سب سے بہترین جاب یہی ہے کہ آپ بچوں کو آنے والے وقت کے لیے لیڈرشپ کے لیے تیار کریں۔ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہوگی کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا بچہ کل فلاح الدین ایوبی بھی ہو، کل عمر بھی ہو، اور وہ دین کی قیادت سنبھالے، خالد بن ولید بھی نکلے۔ اور ان بچوں میں جو جذبہ آپ نے دیکھا ہے یہ اسی سوچ کی تحت ہم ڈال رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ کو میں میم کہوں یا گڑیا کہوں؟ گڑیا۔ اچھا گڑیا، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ نے بچوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، تو ایز اے ٹیچر آپ ہیپی ہوتی ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ بچوں میں جو ہیں، کیونکہ یوزلی اسکولز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نا ٹیچر سے وہ اریٹیشن کا وہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس ٹیچر سے جان ہی چھوٹے، لیکن بچوں نے بہت پازیٹیو باتیں کی آپ کی، تو ایز اے ٹیچر آپ کو کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ کل کو کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے بچے آپ کے سیٹل ہوں گے؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہاں صرف ہم پڑھانے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ ہم بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں، کیونکہ میں خود چھوٹی سی ہوں اور مجھے پتہ ہے پھر میرے بچے بھی ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ میرے ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور پھر میں انہیں بہت مطلب یہ نہیں کہتی کہ ہم ٹیچر ہیں یا غصہ کریں گے یا کچھ ایسے نہیں، جیسے ہم فرینڈز ہیں ہم ایسے کلاس میں رہتے ہیں، اس لیے وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا کو غزہ کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دے دیجیے۔ ان سب کے لیے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میرا آپ سب سے یہی میسیج ہے، اور جو مجھے سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، ان سب کو میرا یہی ایک میسیج ہے کہ جو یہ فلسطین کے بارے میں آج کل یہ غزہ اور یہ جو ہم ریلیز وغیرہ سب نکال رہے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف ریلیز نکالنا اور صرف آگاہی فراہم کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ خود نہ کریں، ہم ان کے لیے دعا نہ کریں۔ نہ صرف ہمیں ان کے لیے جانی مالی کرنی چاہیے بلکہ ہمیں مالی امداد بھی ان کے لیے فراہم کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے مختلف چندہ جہاں جتنی ہماری استطاعت ہے ہمیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے مالی امداد بھجوانی چاہیے۔ ہم آج ان کے ساتھ اگر ہم اس مشکل ٹائم میں کھڑے ہوں گے تو کل کو اللہ نہ کرے ہم پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اور میری سب سے گزارش ہے، التجا ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے مالی امداد زیادہ سے زیادہ فراہم کریں۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ جو ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ بھجوا رہے ہیں، بہت کچھ دے رہے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے امریکہ کو خاص کر کے یہ اس بات کا ان کو یہ ریلائز کروانا چاہیے کہ ہم نہ صرف ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام نرجس زیدی ہے اور میں الفرابی پرائم کیمپس کی ٹیچر ہوں، اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ فلسطین کو کربلا نہ بنایا جائے۔ جس طرح کربلا میں ظلم و ستم کیے گئے ویسے ظلم و ستم فلسطین میں نہ کیے جائیں۔ خدا را مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کرو اور فلسطین کو کربلا بننے سے بچاؤ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرا اس حکومت کو پیغام ہے کہ ہم جو اپنے قیمتی ووٹوں سے آپ کو نوازتے ہیں، اس لیے نوازتے ہیں کہ کل کو اگر ہماری آواز دنیا تک پہنچانی ہو تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے رہنما لیڈر بنیں۔ لیکن ہمیں اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آواز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معصوم بچوں نے بھی نکل کے دکھا دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن آپ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم میں ہوتی ہے، لیکن مجھے آج کے حکمرانوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید یا تو ان کو تکلیف نہیں ہو رہی اور محسوس نہیں ہو رہا، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر آج ان پہ برا وقت آیا تو کل ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے محفوظ رکھے۔
السلام علیکم. میرا تو سب سے پہلے مسلم ممالک سے کوشچن ہے, کیوں ہم کیا فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیوں ہم امریکہ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ امریکہ لیکن ہمارے لیے کتنا, چلے ٹھیک ہے پاور مانا جاتا ہے, لیکن ہمیں بھی تو بولنا چاہیے. ہم سب سے پہلے اگر ہم سوچتے ہیں بائیکاٹ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بائیکاٹ سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. جیسے آپ نے خود دیکھا کہ ان کی انڈسٹریز, ان کے پروڈکٹس سے دیکھا بائیکاٹ کرنے سے ان کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. اتنا ہمیں فائدہ ہو تو ہمیں اپنا بائیکاٹ اسی ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے, اور یہ نہیں کہ ہم یہ بات میں بچے یہ کہتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کنٹینیو رکھنے سے کیا ہوگا. کوشچن بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی میرا یہی آپ سے حکومت سے یہی التجا ہے, تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کریں, اور تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے گڑیا کا؟ مشفا. اشفا, کیا سنائیں گی آپ؟ پوائم. سنائیں, اچھی سی پوئم سنائیں. اپنے بچوں کو مسجد اقصی سے محبت کرنا سکھاؤ. اپنے بچوں کو مسجد اقصی سے محبت کرنا سکھاؤ کہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے. زور بازو عزمہ فریاد نہ کر سیاحت سے, زور بازو عزمہ فریاد نہ کر سیاحت سے, آج تک کوئی کفس چھوٹا نہیں فریاد سے. تیرا گناہ یہ ہے کہ تو یوسف کی طرح حسین ہے, تیرا گناہ یہ ہے کہ تو یوسف کی طرح حسین ہے, اور دنیا نے تیرے ساتھ بردزان یوسف والا سلوک کیا ہے. مسجد اقصی روتی ہے امت مسلم سوتی ہے, مسجد اقصی روتی ہے امت مسلم سوتی ہے. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ہے حق فلسطین پر یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ انجام اس کے ہاتھ میں انجام کر کے دیکھ, بیگے پرو سے ہی پرواز کر کے دیکھ. کوئی مار رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے, خدا غافل نہیں سب دیکھ رہا ہے. اہل حجاز کر چکے بیعت پذیر کی, اہل حجاز کر چکے بیعت پذیر کی, امت کو آج پھر ضرورت حسین کی. ارے واہ واہ, بریلینٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ. بیٹا آپ نے کیا سنانا ہے؟ شیر. آپ کا نام, پہلے آپ اپنا نام بتاؤ پھر آپ سے شعر پوچھوں گا. مریم. مریم, واہ ماشاء اللہ, آپ ہمیں اچھا سا شعر سناؤ. اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے, اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے, مومن پر واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا. ارے واہ, یہ کس نے, ٹیچرز نے یاد کروایا تھا آپ کو؟ ناظرین, الفرابی اسلامک اسکول پرائم کیمپس کے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں, چودھری آصف بھائی. فرسٹ آف آل آصف بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اچھا آصف بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ادر جتنے بھی پاکستان میں اسکولز ہیں, یوزلی مجھے یہاں پہ ایک چیز ڈفرینٹ لگی اور بہت اچھی بھی لگی. وہ یہ تھا کہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے, ٹیچرز کا لے لیں, وہ اسکولز کا لے لیں, وہ ایک فرینڈلی ہے. اور جب فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بچے خوشی سے ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں اور اریٹیشن کا شکار نہیں ہوتے, وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے. اور دوسری مجھے جو سب سے میرے لیے ہیپی ایک مجھے لگا, وہ ٹیچرز ایک فاطمی لباس حجاب جو ہے وہ مسلمان عورت کی ایک آئیڈینٹی ہے, تو وہ مجھے لگا. اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے پرنسپل یہ سب چیزیں اور ان سب انوائرمنٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیفیکلٹیز ہوئی, یا ٹیچرز نے آپ سے کچھ جو آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ یار اس میں حجاب ہونا ضروری ہے, تو ٹیچرز نے اس پہ آپ سے ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا کہ یار باقی ہمارا پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا یوزلی کم ہوتا جا رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ادارے میں آئے اور ایک اچھا بچوں کو میسیج دیا, ایک اچھا ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کا ادارے کے ساتھ تعاون, اور اس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جیسا آپ نے بتایا کہ یہاں پر جس طرح سے تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی ہم کام کرتے ہیں, تو الحمدللہ نہ صرف ٹیچرز میں بلکہ بچوں میں بھی ہم تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں میں دوسرے اسکولوں سے ہٹ کے یہاں پر جس طرح سے فلسطین پہ بچے
پورا نالج رکھتے ہیں، اسی طرح کشمیر پہ پورا نالج رکھتے ہیں، کشمیر کی جنگ پہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی امت مسلمہ کے جو مسئلے ہیں ان کو یہاں پر پوری اس کی جو علم ہے وہ پورا دیا جاتا ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے جو صبح اسکول کا آغاز کیا جاتا ہے وہ درود شریف سے کیا جاتا ہے. اور یہاں پر پلے گروپ سے لے کے 8 کلاس کے بچوں تک جتنے بھی بچے ہیں وہ صبح 10 ٹائم درود شریف یہاں اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ گھروں میں بھی درود شریف پڑھ کے آتے ہیں، اور وہ تعداد ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے. اس کو ہم منتھلی اور پھر سالانہ اس کو ہم کاؤنٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ بھی رہتا ہے. تو اسی طرح ٹیچرز کی تربیت پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ٹیچر ٹریننگز کا انعقاد کرتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں تو ہم اس پہ ٹیچرز ٹریننگز کا بھی انعقاد کرتے ہیں، تاکہ ٹیچرز نئی سے نئی چیزیں سیکھ کے، نئی سے نئی مہارتیں سیکھ کے بچوں میں وہ چیزیں اپلائی کریں اور نئے طرز کے مطابق یہاں پر تعلیم دیں. تو ہمارے اسکول کا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اسلامی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر صبح جس طرح آغاز کا بتایا اسی طرح سے ہم پورا دن اسلامی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور یہاں پر قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بھی لازمی دی جاتی ہے، اور اس کا بھی باقاعدہ سے یہاں پر انتظام ہے. صبح و شام فلسطین میں خون بہتا ہے، صبح و شام فلسطین میں خون بہتا ہے، سایہ مارگ میں کب سے انسان رہتا ہے. بند کرو یہ بارودی غنڈہ گردی، بند کرو یہ بارودی غنڈہ گردی، بات یہ اب تو ایک زمانہ کہتا ہے. یہی ہے کہ لائف از ویری شارٹ، آلویز بی ہیپی، پرابلمز ول کم اینڈ گو، کیونکہ یہ چیزیں آتی رہیں گی. ایک نئی انٹرویو میں ایک نئی رپورٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ رانا عمیر، A1 TV اسلام آباد.